وعلیکم السلام۔ میرا کام ہے آپ کی تربیت کرنا، میں آپ کا باپ چاہتا ہوں اور میں آپ کے بیٹوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سعودی عرب کا دورہ کیا، وہاں پہ اس نے یو اے ای اور قطر کا بھی دورہ کیا، وہاں اتنی بڑی ڈیلیں ہوئیں اور اس کے بعد جو بے تحاشا ان کو تحائف ملے اور اس سے ہٹ کر جو ان کو پروٹوکول ملا وہ اپنی مثال آپ تھا۔ یہ مسلم ورلڈ میں ایک کھلبلی مچ گئی کہ آخر امریکہ کے پریزیڈنٹ کو یو اے ای، قطر یا سعودی عرب کی جانب سے اتنا زیادہ پروٹوکول دینے کا مقصد کیا تھا، جہاں خانہ کعبہ ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ایک ایسا ملک، ایک ایسا دیش، ایک ایسی جگہ کہ جہاں مسلمانوں کے جذبات ہیں، جہاں کی آمدن اسلام اور مذہب کے لیے استعمال ہونی چاہیے، جہاں کی لوگ سچے پکے مسلمان ہونے چاہیے، کیونکہ پوری دنیا جو اسلامک ورلڈ ہے اس کے جذبات اور ان کی وابستگی وہاں عقیدت سے، احترام سے بھری پڑی ہے، کیونکہ مسلمانوں کا خانہ کعبہ وہاں پہ ہے، مسلمان وہاں پہ جاتے ہیں، ہر سال حج کرنے جاتے ہیں، اس کے علاوہ جو عمرہ زائرین جاتے ہیں، تو مطلب کہ ایک عقیدت اور جو احترام ہے، جو ایک ان کے اندر جذباتیت ہے، ایک مذہبی محبت ہے، تو وہ خانہ کعبہ کے ساتھ، یو اے کے ساتھ، جو کہ ادھر عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے کہ جس طرح ان کو پروٹوکول ملا امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو وہاں پہ، تو وہ بہت ہی عجیب منطق لگتی ہے، عجیب بات لگتی ہے، افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ ایک ایسا ملک، ایک ایسا دیش، ایک ایسا وطن، ایک ایسی ریاست جو اسلام کے نام پر بنی تھی، جو انہوں نے پورے مسلمانوں کو لیڈ کرنا تھا، جو پوری مسلم ورلڈ کی آگے فلاح بہبود کا ذریعہ بننے تھے، لیکن وہ آپ ایسی عیش و عشرت میں پڑ چکی ہے کہ انہیں مذہب، عزت، اچھے برے کی تمیز بالکل نہیں رہی۔ وہ نہیں سمجھ پا رہے کہ ان کا مقصد کیا تھا، اس ریاست کا مقصد کیا تھا، اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا، اور وہ جگہ، وہ علاقہ مسلمانوں کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ آج بھول بیٹھے ہیں کہ اس زمین، سرزمین جو کہ مسلمانوں کے لیے اتنی عقیدت کی اہمیت کی حامل ہے، وہ آج عیاشیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جس طرح وہاں پہ اتنا گھنونا پروٹوکول دیا گیا، اتنا بھیانک، اتنا مطلب کہ بندے کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، بندہ جب سوچتا ہے کہ ایک امریکہ کے پریزیڈنٹ کو آپ ضرور عزت دیں، دنیا کے جتنے بھی ممالک کی لیڈرشپ ہے ان کو ضرور عزت دیں، ویلکم کریں، ان کو پروٹوکول دیں، ان کے ساتھ ڈیلیں کریں، بزنس ڈیلیں کریں، یا جو بھی آپ کے مفاد میں ہے وہ سب کچھ کریں، لیکن ایک اس حد تک چلے جانا کسی کی خوشامد میں، جو کہ میرے خیال سے ہمارا مذہب تو کیا ہے، ایک انسانیت ایک جب سوچے، ایک ایسے ملک کے لیے جو مذہب کے نام پر بنا، اتنی اچھی اچھی روایتیں ہیں وہاں پہ، اور وہ وہاں کیا روایتیں برقرار رکھے ہوئے ہیں، وہ کیا سوچ کے انہوں نے وہ سب کچھ کیا ٹرمپ کے لیے، اور جو انہوں نے کروڑوں کے طوائف دیے ہیں ٹرمپ کو۔ ایک طرف وہیں ٹرمپ پریزیڈنٹ آف امریکہ اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے فلسطینیوں کے خلاف جنگ کے لیے، فلسطینیوں پہ جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے اس کے خلاف اسرائیل کی بھرپور امریکہ حمایت کر رہا ہے۔ اب ٹرمپ کو لاکھ کہیں کہ وہ امن کا سفیر ہے، انہوں نے جنگیں بند کی، انہوں نے افغانستان میں جو اپنے فوجیوں کو انخلا کیا، انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگی صورتحال تھی اس کو مل بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کی، اور اسی طرح اس نے شام کی اب امداد شروع کر دی ہے، اس پہ پابندیاں ہٹا لی ہیں، اور ابھی ایران کے ساتھ جو ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں، مطلب آپ اس کو لاکھ جو مرضی کہیں، لیکن ان کی سوچ، ان کے وہ آئیڈیا، ان کا وہ نظریہ، ان کی وہ لائف سٹائل، ان کا وہ رویہ، وہ سبھی وہ آخر ہیں تو امریکن ہی، وہ ہیں تو کافر ہی۔ ان کی سوچ کبھی آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگی۔ ان کو اگر آپ سے کوئی مفاد ہے تو وہ صرف یہ کہ آپ کسی طریقے سے اسرائیل کی حمایت کریں، آپ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ اگر آج عرب ممالک اس پر مہربان ہیں یا وہ عرب ممالک پر مہربان ہیں تو اس کی ایک ریزن ہی صرف یہی ہے کہ کسی طریقے سے اگر عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تو باقی مسلم ورلڈ کے لیے انہیں کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر ریاست کسی طریقے سے انہیں لگتا ہے
کہ اس کے لیے وہ مشکل ہوگا، تو وہ یہیں سعودیہ ہے۔ اگر انہیں لگتا ہے کہ عرب ممالک اگر تسلیم کر لیں تو پاکستان اور دوسری اسلامی ممالک جنہوں نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا وہ زیادہ مشکل کھڑی نہیں ہوگی۔ اگر ایک ریاست کھڑی ہوگی تو وہ ڈیفینیٹلی پاکستان ہے، جو کہ واحد اٹامک پاور ہے مسلم ورلڈ میں سے۔ تو انہیں ایک تو وہ لگتا ہے، دوسری جانب انہیں سعودیہ لگتا ہے، یہ جو بھی عرب ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں، ان کی فل کوشش ہے اور ان کی فل نیت ہے اور ان کا جو آگے مقصد ہے، جو ان کا آگے عقیدہ ہے، وہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے اسرائیل کو تسلیم کروایا جائے مسلم ورلڈ سے، اور اس کے بعد جو غزہ پہ ظلم و بربریت ہے اس کو حق تسلیم کیا جائے اسرائیل کا، کہ وہ کر سکتے ہیں، ان کی سرزمین ہے، وہ جو چاہے وہاں پہ کریں، وہ جہاں اپنا کیپٹل بنائیں یا اپنے لوگ وہاں پہ رہائش پذیر کروائیں یا جو مرضی وہاں پہ قبضے کریں، ظلم کریں، جو مرضی کریں، ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ اگر کسی طریقے سے مزاحمت کا کسی مسلم ورلڈ کی طرف سے انہیں سامنا کرنا پڑے گا تو وہ ظاہری سی بات ہے، یا تو عرب ممالک یا پاکستان یا ایران یا کسی بھی اسلامی ممالک سے ہی ہوگا، کوئی دوسرا ممالک تو کرے گا نہیں۔ تو وہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے دنیا اسلامی ممالک کو اسرائیل کو تسلیم کروایا جائے۔ تو آج جس طرح اس کو پروٹوکول ملا، وہاں پہ ان کو جتنی وہ پذیرائی ملی، عزت ملی، شہرت ملی، وہ تو بڑا عجیب تھی۔ مسلم دنیا میں، مسلم ورلڈ میں جتنے لوگوں کے جذبات جو مجروح کیے گئے ہیں کہ ٹرمپ کو آپ نے جو پروٹوکول دیا، وہاں پہ ایک ایسا طریقہ آپ نے رائج کیا جو شاید پہلے آپ کی روایت نہیں تھا۔ آپ نے وہ طریقے استعمال کیے، آپ نے وہ چیزیں کی جو کہ ایک مذہب تو کیا آپ کی اپنی روایت نہیں کہتی کہ یہ سب کچھ کرنا چاہیے۔ کسی مہمان کے لیے آپ نے اپنی عورتوں کی تذلیل کی، اپنی عزت نفس کو مجروح کیا، آپ نے اپنی عزتیں ان کے آگے نچھاور کر دی۔ مطلب اگر آپ سوچا جائے ایک مسلم ملک سے ہٹ کر بھی کوئی غیر مسلم ملک بھی ہو، وہ اگر اپنی عورتوں کو اس طرح کسی غیر مذہب کے شخص کے سامنے اس طرح اس کو کریں گا تو کیا ان کی عزت ہوگی، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، کیا ہوگا؟ لوگ ان کو عزت دیں گے۔ عجیب منطق ہے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو دنیا کی جو لیڈرشپ ہے، چاہے آپ کسی ملک اٹھا لیں، چاہے وہ اسلامی ملک ہو، غیر اسلامی ملک ہو، جو بھی ہو، ایشین ہو، یورپین ہو، امریکن، جو مرضی آپ ملک اٹھائیں، ان کی لیڈرشپ کو صرف اپنے ذاتی مفاد، اپنے ملک کی مفاد، یا ان کے اپنے جو انا، ضد، پراست، غرور، تکبر، شہرت، عہدہ، طاقت، وہ سب کچھ ان کے لیے اہم ہے، بجائے اس کے انسانیت، مذہب، لوگ، وہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ان کے بس چاہیے کہ ان کا حکم ہو، ان کے حکم کی تکمیل ہو، وہ جو بولیں اسی کو سچ مانا جائے، اسی کو تسلیم کیا جائے، اس کے آگے کوئی اف کرنے والا نہ ہو۔ اور دنیا کی لیڈرشپ یہی چاہتی ہے کہ بس لیڈرشپ کے آپس میں اچھے تعلقات ہوں، اچھی عیش و عشرت ہو، وہ ایک اپنا ان کا لائف سٹائل ہو، وہ بس اسی میں خوش رہیں، مگر رہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کے مالک صرف وہی چند لوگ ہیں جو اس طرح اس وقت دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایک طرف دیکھیں عرب ممالک کے پاس کتنا پیسہ ہے، جتنی وہ عیش و عشرت کر رہے ہیں، وہیں دوسری جانب دیکھیں تو آپ مسلم ملک کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے، اس پر کوئی نہیں دیکھتا، کوئی سوال نہیں اٹھاتا، کوئی بات نہیں کرتا، کیونکہ ان کو اپنے مفاد کا تحفظ ضروری ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مفاد کا تحفظ ہو، ہمیں عیش و عشرت کی زندگی سے کوئی نہ چھڑے، اور یہیں تو مخالف کافر چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان عیش و عشرت کی زندگی میں مگن رہے ہیں، اور اگر ان کو عیش و عشرت کی زندگی نہ ملی تو ظاہر سی بات ہے یہ ہاتھ ادھر ادھر ماریں گے، یہ چھیڑیں گے، یہ دوسروں کو جو اچھی زندگی لائف سٹائل گزار رہے ہیں ان کو یہ برداشت نہیں ہوگا۔ اگر ان کو حکمرانوں کو کم سے کم حکمرانوں کو اگر آپ عیش و عشرت کی زندگی میں مبتلا رکھتے ہیں تو کبھی وہ حق کے لیے، انصاف کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، ظلم کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، کیونکہ انہیں ایک اچھی لائف سٹائل مل رہی ہے۔ اس وقت آپ جتنے بھی ممالک دیکھیں وہاں پہ لیڈرشپ بڑی اچھی ہے، وہ کرپشن بھی کرتے ہیں، وہ چوری بھی کرتے ہیں، وہ ڈکیتیاں بھی کرتے ہیں، وہ ظلم بھی کرتے ہیں، وہ قتل بھی کرتے ہیں، وہ میڈیا کو دبوچتے بھی ہیں، وہ اپنے مخالفوں کو دباتے بھی ہیں، وہ اپنے مخالفوں کے خلاف بھی ظلم کرتے ہیں، وہ عیش و عشرت کی زندگی بھی گزارتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ ان کے لوگوں کا یا ان کے مذہب سے وابستہ لوگوں کا یا ان کے ہمسائے میں کیا ہو رہا ہے یا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر بس آپ انہیں اچھی لائف سٹائل دیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو وہ جو چاہے کریں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس مطلبی دنیا میں اگر جتنا بھی ظلم و بربریت ہو رہی ہے وہ وہیں نام یاد جو امن کا وہ کہہ رہے ہیں کہ 2025 کا نوبل انعام اسے ملنا چاہیے، امن کا، ٹرمپ کو، جو کہ ظلم و بربریت میں سب سے بڑا وہ اس کا حامی ہے، وہ اس کا حصے دار ہے۔
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک شخص کی اسٹریٹجی ہوتی ہے یا کسی ایک شخص کا کوئی پلان ہوتا ہے کہ وہ پورے ملک یا ریاستوں کے ساتھ وہ بات چیت کرتا ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایک پورا پیچھے نظریہ ہوتا ہے، پیچھے پورا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک پورا پلان ہوتا ہے، ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم نے دنیا کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، ہم نے مخالف کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، ہمیں لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، ہم نے لیڈرشپ کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اگر وہ آج آپ کو لگتا ہے کہ اگر ٹرمپ یا امریکہ آپ کا خیر خواہ ہے، سعودیہ کو یا یو اے قطر یا عرب ممالک کو لگتا ہے کہ وہ آپ کا خیر خواہ ہے، تو یہ آپ کی محض خام خیالی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ اسی طرح عیش و عشرت میں پڑے رہیں، آپ کو ایسا ہی لگتا ہے آپ کافروں کو اپنا دوست سمجھتے رہے یا آپ مخالفوں کو اپنا دوست سمجھتے رہیں، تو ایک دن وہ وقت ضرور آئے گا یا یہیں آپ کو چھڑا پھونپیں گے اور آپ کو چھپنے کی جگہ تک نصیب نہیں ہوگی۔ اور ابھی آپ نے پہلے کئی مثالیں، ہزاروں مثالیں ایسے ہیں کہ جب بادشاہ شہنشاہ عیش و عشرت کی زندگی میں مبتلا ہو گئے تو وہ پھر تباہ و برباد ہونے سے انہیں کوئی نہیں بچا سکا۔ اور آج بھی وہی حالات آئیں گے۔ ابھی تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ایسا چلتا رہے گا، ایسا ممکن نہیں ہے، وہ وقت دور نہیں جب آج عیش و عشرت کی زمین میں مبتلا یہ شہنشاہ، یہ بادشاہ، یہ جگیردار، یہ مافیا، یہ شرافیہ کس طرح عیش و عشرت میں پڑے ہیں، یہ زیادہ وقت تک چلے گا نہیں۔ ان کی تباہی، ان کی بربادی ان قریب آنے والی ہے۔ اور میرے خدا سے التماس ہے، میں خواہش کرتا ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو اور جہاں بھی ظلم، جس کے ساتھ مرضی ظلم ہو رہا ہے، ظالموں کو نست و نابود فرما اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔